بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ المائدہ اور چھٹا پارہ اور چوتھے ربع کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمانوں کی مستقل صفت اور وصف قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ دین چھوڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا دین والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس پر کوئی خسارہ ہوگا۔ یہاں پر وہ شان بے نیازی کا عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ فرمایا جو تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا، دین کی مخالفت کرے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ کی یہ شان قدرت ہے کہ ان قریب اللہ ایسے سچے سچے لوگ پیدا کرے گا جن کی یہ صفت ہوگی، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اللہ سے سچی محبت کریں گے، غیر مشروط، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ پیمانہ اور یہ معیار ہے ایمان کی معراج کا جو ہمیں سمجھنا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف اور مومن کامل کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، فرمایا اگر آگ کے الاؤ میں بھی اس کو پھینک دیا جائے تو وہ ایمان سے نہیں پھرے گا، کیونکہ ایمان جب رچ جاتا ہے انسان کے وجود میں تو پھر چونکہ قلب کا فعل ہے، یہ ظاہر کا فعل نہیں ہے، ایمان کا محل قلب ہے، اور قلب میں جب یہ رچ جاتا ہے، اور حب بھی آپ جانتے ہیں لغت میں حبتن سے نکلا ہے، دانہ بیج جب زمین میں بو دیا جاتا ہے پھر اس سے فصل اگتی ہے، تو ایمان کا بیج جب قلب کی زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر اس وجود پر حسن عمل کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو عقیدے پر، ایمان پر، یقین پر ہمارے دین میں اتنا زور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحت عقیدہ کے بغیر صحت عمل ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید و رسالت اور جو ضروریات دین ہیں، ان پر اصرار اسی لیے کیا گیا ہے کہ جب تک بنیاد صحیح نہیں ہے عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایمان جن کے ابھی دلوں میں نہیں اترا ہوتا، جن کا ذکر سورہ الحجرات کے اندر بھی آیا ہے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا ابھی تم قالوا آمنا نہ کہو، بلکہ فرمایا قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے، ایمان نہیں، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اگر فرمایا یہ چھوڑ جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے اور خود اللہ کے پیارے ہوں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی؟ مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کی شان مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، جنہوں نے اس نازک وقت میں بھی جب حضور علیہ السلام کے وصال پر لوگ دین چھوڑ کے جا رہے تھے، مرتد ہو جا رہے تھے، فتنہ ارتداد پر بھی ان کی پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، حالانکہ بہت ابتدائی دور تھا، اور آپ نے وہ تاریخی جملے فرمائے تھے کہ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ اگر مدینہ طیبہ میں امہات المومنین تنہا رہ جائیں اور مدینہ کے جنگلوں کے بھیڑیے آ کے ان کی پنڈلیوں کو نوچ لیں تو پھر بھی ہم دین سے نہیں پھریں گے، اور یہ لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا یہ جا کر رہے گا۔ اور جو شخص حضور علیہ السلام کے وقت میں اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ابو بکر صدیق اس سے وصول کرے۔ اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مظہر تھے یہ لوگ، اور اس کی تفسیر تھے، اس لیے اللہ نے سراہا، فرمایا چھوڑ کر جانے والوں تم جاتے ہو تو جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چاہنے والے کافی ہیں۔
جو اپنی بات کا آغاز ہی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سے کرتے ہیں، کیا بات ہے، سب کچھ قربان کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ کے ان چاہنے والوں کو اللہ نے سراہا، اور وہ جو مرتدین تھے، فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے لوگ تھے، ان کو یہ بتایا کہ تمہارے جانے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ اب سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ناظرین مکرم، بہت ہی اہم ترین مضمون اس آیت کے اندر بیان ہوا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، اللہ سے اور اس کے دوستوں سے دوستیاں لگاؤ۔ واہ واہ واہ، اللہ تمہارا دوست، اس کے رسول تمہارے دوست، اور ایمان والے تمہارے دوست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعدی شیرازی مجھے یاد آ گئے، فرماتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ کیا بات، دوست کہتے ہیں دستگیر کو، دستگیر، واہ واہ، جو مشکل میں ہاتھ تھامے، جو ساتھ دے۔ تو فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے اس وقت کام آئے جب وہ مشکل میں ہو، جب وہ پریشانی میں ہو۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں لفظ دوست آیا، ولی کا ترجمہ ہے دوست۔ فرمایا اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اس کے رسول بھی، اے ایمان والو تمہارے دوست ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور زکوٰۃ بھی کیسے دیتے ہیں؟ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مفسرین فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک سائل نے صدا لگائی، آپ کی دست مبارک کی انگوٹھی جو انگلی ہے اس میں چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ حالت رکوع میں تھے، سائل نے صدا لگا دی، تو آپ نے رکوع کے عالم میں ہی اپنے انگوٹھے سے وہ جو چاندی کی انگوٹھی تھی اس کو اس طرح اچھالا حالت نماز میں، اللہ اور وہ سیدھی سائل کی جھولی میں گئی۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا نازل فرما دی، سبحان اللہ سبحان، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فرمایا وہ رکوع کے حال میں بھی سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہی ایسی نماز کائنات میں کسی نے پڑھی ہو کیا بات، جس نے دوران نماز زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اور رب کائنات نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ علی حالت نماز میں بھی ہو تو ایمان والو تمہارے کام آ سکتا ہے، تمہارے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کشائی حالت نماز میں بھی فرما رہا۔ سبحان اللہ سبحان، اس لیے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، دین کا اور دینداروں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، ان سے تعلق اور دوستی نہ بناؤ، کیونکہ ان لوگوں کا ایک مستقل رویہ تھا۔ جب زد پڑی، اسلام آیا نا، اسلام دیکھیے قرآن نے بتایا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو جب اسلام آیا اور آقا کریم علیہ السلام کا نور نبوت اور رسالت عرب میں چمکا اور مدینہ طیبہ کو نوازا، تو یہ جو یہود تھے، ان کے مذہبی، نظریاتی، معاشرتی اور ان کے معاشی سود خوری کا سارا سسٹم جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ایک یہودی جس کا نام فخاس یہودی تھا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ید اللہ مغلولۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اعتراض کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، فرمایا ان قریب ان کے ہاتھ خود بخود بند جائیں گے، اللہ، اور ان پر اس قول کی وجہ سے لعنت کی جائے گی۔ بل یداہ مبسوطتان، فرمایا بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، اور اس کی شان ہے جس طرح چاہے خرچ کرے، جس طرح چاہے اپنی نعمتوں کو لٹائے، جس طرح چاہے اپنا رزق اس کائنات میں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے
کھلا دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر قیوم ہے، خلاق علیم ہے۔ کوئی بندہ یا کسی کا پروپیگنڈا سیاسی طور پہ یا ٹیشن کے انداز میں وہ دنیا میں کسی کو تو کسی سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، بے شک، اور بے مبرہ منزہ اور بے نیاز ہے اس قسم کے پروپیگنڈوں سے۔ ہاں اس سے لینا ہے تو جھک کے ہاتھ پھیلا کے عاجزی تواضع اور خشوع سے مانگو تو وہ تمہاری طلب سے بھی سوا عطا کرتا ہے، طلب سے بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی شان عطا تو بہت وسیع ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دشمنی ڈال بیٹھے ہیں اور اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ گئے ہیں، اس لیے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں بیان ہوا، یاد رکھیے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت کو کھینچ لیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ساتھ بغض، اللہ کے ساتھ ٹکر، دنیا میں وسائل کی فراوانی سے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ لوگ اللہ کے بہت نوازے ہوئے ہیں اور اللہ ان پر بڑا مہربان ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی ویلیو اور وقت مکھی کے پر جتنی بھی اللہ کی نظر میں ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا نہ دیتا۔ تو اس لیے دنیا متاع قلیل ہے اور متاع الغرور ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اللہ کے خزانے رزق سب بہت کھلا ہے، بہت وسیع ہے، اور فرمایا جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر اس شان سے دیتا ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، کبھی اوپر سے ملتا ہے، مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کبھی پاؤں کے نیچے، یعنی آسمانوں سے بھی رزق اتر رہا ہے، زمین بھی فصلیں اگل رہی ہیں، اور پھر ان میں کوئی گروہ اعتدال پہ ہوتا ہے اور کوئی ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل کیا وہ آگے پہنچا دیجئے، کیونکہ آپ کا یہ منصب ہے، اور اس کے پہنچانے میں کوئی گریز مت کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا تو فرمایا آپ بے فکر رہیں، اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا، اور یہ جتنے بھی لوگ فتنہ اور شر اور فساد پھیلانے والے ہیں اللہ خود آپ کا محافظ ہے۔ آپ کی ناموس کا سب سے بڑا محافظ خود آپ کا رب ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا توکل نے رب پر اتنا تھا کہ جب یہ آیت آئی تو آپ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اور جو پہرے پہ صحابی کھڑے ہوتے تھے اسلحہ لے کر، فرمایا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔